عجیب طرح میرے سے سیدھے آپ کا اصول. اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ محفل میں ہم نے شکیل صاحب کے بارے میں بات کی تھی. بہت پیاری یادیں تھیں ان کے ساتھ جو میں نے بیان کیا. بہت خوبصورت شعر ہے شکیل صاحب کا کہ ایک لمحہ بھی جو دے دی تھی یہ فکر روزگار. ایک لمحہ بھی جو دے دیتی یہ فکر روزگار. یاد کر لیتے کوئی بھولا ہوا افسانہ. اب چونکہ میں فکر روزگار سے آزاد ہوں لہذا یادوں کی بارات لیے پھرتا ہوں. یہ بہت پرانا واقعہ ہے, تقریباً 60 سال پرانا واقعہ, سمویئر 64-65 کی بات. جب آتش جوان تھا اور جیسے شاعر کہتا ہے در عہد شباب شعر و انشا ہنرست میرے بغض و ساقی و مینا ہنرست پیری کی رسید سر کی دنیا ہنرست اور ہر لحظہ خیال رقبہ. تو وہ دور تھا جبکہ حسن ہی حسن تھا ذہن کی لذت کے لیے. 24 سال کی عمر تھی میری. سرخ رخسار جمع باہیں گھنیری زلفیں, اور کیا چاہیے انسان کو مسرت کے لیے. اس دور میں میں ماڈلنگ کی دنیا میں داخل ہوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کس دنیا میں؟ ماڈلنگ. اچھا اچھا. 64 64 کی بات. بڑے کم لوگ یہ ذوق رکھتے ہیں. وہ اتفاق کی بات تھی کہ حادثہ ہوا جس کے بنا میں اس میں داخل ہو گیا. احمد علی صاحب میرے پروڈیوسر تھے, اور شاید میں بھی آپ جانتے ہو نفیسہ علی, شی واز مس انڈیا. اس کے ساتھ میرے بہت سے ماڈلنگ کے انہی کے والد تھے احمد علی صاحب. انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا ماڈلنگ ورلڈ میں. اور پھر ایک وقت آیا کہ مجھے کیا کہہ رہا تھا, فلائی کرنا پڑتا تھا بامبے, اور میرے لیے ایک کمرہ ریزرو تھا. ہوٹل کا نام تھا سی راک, ہوٹل سی راک جو اب تاج بن گیا. وہاں کمرہ ریزرو رہا کرتا تھا. تو عموماً ویکینڈ میں آیا کرتا تھا, شوٹنگ کی, چلے گئے, پیسے اچھے بنائے, بہت اچھے پیسے بنائے. ایک بار انہوں نے کہا کہ تم شام کو کیا کرتے ہو؟ میں نے کچھ نہیں, گھر پڑا رہتا ہوں ہوٹل میں. کہ تم ایک کام کرو, چلو میرے ساتھ. محبوب اسٹوڈیو وہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر واکنگ ڈسٹینس ہے, اور مشہور جگہ ہے, بہت مشہور ہے محبوب اسٹوڈیو. فلم آن بن چکی تھی, مغل اعظم بن چکی تھی اس زمانے میں, شکیل صاحب کا ڈنکا بج رہا تھا اس زمانے میں. وہاں محبوب صاحب ڈائریکٹر, اونر آف محبوب اسٹوڈیو, اور بڑے بہت ہی معزز قسم کے انسان, سافٹ اسپوکن, ہمیشہ ریڈی ٹو ہیلپ, بہت اچھے گیل ہوسٹ تھے. اور وہ ہر ہفتے اپنی آفس کے اندر میں ایک محفل منعقد کرتے تھے, اس کے اندر مقامی شعراء آتے اپنا کلام پیش کرتے. اینڈ محبوب صاحب کھانا ڈنر, محبوب صاحب کا پیٹنٹ بکرے کے گوشت کا قورمہ اور شیرمان, سرخ عجیب شیرمان. السلام علیکم. وہاں ان کے آفس کے پیچھے ایک کھلی جگہ تھی جہاں تنور بنے ہوئے تھے, وہیں کھانا پکتا تھا, وہیں روٹیاں بنتی تھیں اور وہی سرو ہوتی تھی. اور ہمیشہ بس یہ ایک ہی مینو, بہت زبردست مینو ہوا. تو وہاں اتفاق سے ساحر صاحب سے ملاقات ہوئی.
سائڈ ہو گیا. سائڈ. بہت خوبصورت ہال تھا ان کا, اس تقریباً اس سے 2 گنا سائز کا, اور بہت آرام دہ صوفے لگے ہوئے تھے, خالی بیچ میں سینٹر ٹیبل, میوے بھرے رکھے رہتے تھے, اور بس محدود قسم کے لوگ آتے تھے جن کو ادب سے رغبت تھی, وہی لوگ آتے تھے. اینڈ محبوب صاحب پرسنلی would play the role of a host. بہت شاندار قسم کو مہمانداری کیا کرتے تھے. اس محفل میں پہلی بار میرا اتفاق ہوا صاحب صاحب سے ملنے کا, دیکھنے کا, اور ان کی غزل سننے کا, نظم سنا. انہوں نے نظم سنا, بڑی زبردست نظم, انقلابی نظم. وہ پڑھتے تھے بغیر کسی جذبات کے, تاکہ لفظی میں اور سپاٹ پلین, لیکن الفاظ پہ وہ زور ہوتا تھا, پنچ ہوتا تھا کہ آپ کو روح کو ہلا دیتا. تو نظم تھی, کہتے ہیں میرے سرکش ترانے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے, میرے سرکش ترانے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے دل کو عشق کے نغموں سے نفرت, مجھے ہنگامہ جنگ و جدل میں کیف ملتا ہے, میری فطرت کو خون ریزی کے افسانوں سے رحمت. میری دنیا میں کچھ وقت نہیں ہے رقص و نغمہ کی, میرا محبوب نغمہ شور آہنگ بغاوت. مگر اے کاش دیکھیں وہ میری پرسوز راتوں کو, میں جب تاروں پر نظریں گاڑ کر آنسو بہاتا ہوں, تصور میں بھولی وارداتیں یاد آتی ہیں, افسوس و درد کی شدت سے پہن و تن بنا. کوئی خواب میں آ کر خوابیدہ امنگوں کو جگاتی ہے, تو اپنی زندگی کو موت کے پہلو میں پاتا ہوں. میں شاعر ہوں, مجھے فطرت کے نظاروں سے الفت ہے. میں شاعر ہوں, مجھے فطرت کے نظاروں سے الفت ہے. میرا مقصد دشمن نغمہ سرائی ہو نہیں سکتا, مجھے انسانیت کا درد بھی بخشا ہے قدرت نے, میرا مقصد فقط شعلہ نوائی ہو نہیں سکتا. واہ 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 واہ. اور جوان ہوں میں, جوانی لغزشوں کا ایک طوفان. جوان ہوں میں, جوانی لغزشوں کا ایک طوفان ہے, میری باتوں میں رنگ پارسائی ہو نہیں سکتا. میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں بھوک کے مارے کسانوں کو, غریبوں مفلسوں کو, بے کسوں کو, بے سہاروں کو, سسکتی نازنینوں کو, تڑپتے نوجوانوں کو, حکومت کے تشدد کو, عمارت کے تکبر کو, کسی کے چیتڑوں کو اور شہنشاہی خزانوں کو, دل تابے نشاتے بزم عشرت لا نہیں سکتا. میں چاہوں بھی تو خواب اور ترانے لا نہیں سکتا. بہت آپ کی یادداشت ماشاءاللہ وہ بھی قابل تعریف ہے. آپ کے زمانے کی بات کر رہے ہیں. متاثر کی بات ہے, ذہن کو اتنا متاثر کیا مجھے اس نے کہ پھر مجھے وہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی مجھے یاد ہے کہ کلاس پورا منظر یاد ہے. تو شاہد صاحب یوں پڑھا کرتے تھے جذبات سے آری بالکل. میں نے ایک بار ان سے کہا کہ آپ اپنی ادائیگی کچھ کیوں نہ ذرا زور پیدا کرے, پنچ پیدا کرے, مزاق کر. میں نے اگر مجھے جذبات کا سہارا لینا پڑے اپنے الفاظ پہنچانے کے لیے تو میں شاعری نہیں. شاعری بہت خوب. میرا الفاظ میں وہ وزن ہونا چاہیے کہ وہ ہر کمی کو پورا. ان کی وہ کبھی کبھی بھی تو ہی نہیں کیا رہا ہے, کبھی کبھی تو ان کی ان میں ایک انفرادیت تھی جو ان کے ہماثر شعرا میں دنیا نے تجربات حوادث کے شکل میں جو کچھ دیا ہے مجھ کو وہ لوٹا. یہ ان سے میری پہلی ملاقات. اس کے بعد ملاقاتیں رہیں 2-3. کبھی جب ان کا موڈ آتا تو بولتے, نہیں موڈ آتا تو نہیں بولتے. آتے خاموشی سے بیٹھے رہتے, خاموشی سے سنتے رہتے, خاموشی سے اٹھ کے چلے جاتے. جب ان کا جی چاہتا تو بولتے.
बढ़िया But pleasure knowing you. बहुत खूब बहुत शेख एजाज साहब शेख एजाज नंबर ही था लेकिन सर, पहले दो नंबर ही निकल गया यकीन है ना इस बात की कि मैं 2 नंबर ही नहीं हूँ आपने अपने आप को बचा लिया। नहीं उन्होंने बचा लिया आपने मौजूद ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायरी बहुत कर चुका मैं, अब थोड़ा नसर की तरफ मेरा ध्यान आ गया तो और मैं चाह रहा हूँ कुछ नसर में भी बातचीत हो जाए और मेरी कोशिश ये होती है कि जो मेरे तजुर्बात हैं उसको मैं उजागर करूँ, बताऊँ आप लोगों को। अभी ये हाल ही में कुछ मेरे साथ वाक़या हुआ है जिसको मैंने जो मैं तहरीर में लाया हूँ। उन्वान है बरकती पकौड़े। सवाल उठता है क्या पकौड़े बरकती हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये दास्तान जब पढ़ी जाएगी तो कारी लाजमन तायद करेगा कि वाकई पकौड़े भी बरकती होते हैं। वाक़ा ये है कि रमज़ान के शुरू होते ही बेसन की तरफ ध्यान गया तो मालूम हुआ कि बेसन ख़त्म हो चुका है। ये बात उस वक्त मालूम हुई जब बेगम पकौड़े बनाने के लिए किचन में गई। दोनों को बहुत अफसोस हुआ कि पहला रोज़ा और बगैर पकौड़ों के अफ्तार। हमारे हिसाब से ये तौहीन रमज़ान है। मालूम नहीं ये गुनाह कबीरा है या सगीरा। हम मुफ्ती साहब के पास इसलिए नहीं जा सके कि अगर वो ला हौल वला कुव्वत पढ़कर गुनाह कबीरा का फतवा दे देते तो हम कहीं के ना रहते। हमने पकौड़ों को बरकती क्यों कहा, इसके पीछे एक लंबी दास्तान है जो हम मुख्तसरन बयान करते हैं। अगले दिन यानी दूसरे रोजे को हम मियाँ बीवी बेसन की फराहमी का बंदोबस्त करने निकले। बेसन के साथ कुछ और सामान शॉपिंग कार्ट में डाला और कार की तरफ रवाना हुए। बेगम पिछली बार गिरी थी तो रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा था। पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी इसलिए छड़ी का सहारा लेकर चलती थी। पार्किंग लॉट में वो आगे चल रही थी और हम पीछे। जब गाड़ी के करीब पहुंचे तो यकदम तेज हवा चलने लगी जिसकी वजह से शॉपिंग कार्ट झूलने लगी। बेगम ने मदद के तौर पर शॉपिंग कार्ट को पकड़कर अपनी तरफ करना चाहा। जैसे ही वो बाईं तरफ मुड़ी शॉपिंग कार्ट को पकड़ने से पहले ही पार्किंग लॉट में गिर गई और अपनी रीढ़ की हड्डी को मजीद नुकसान पहुंचाया। कुछ अरसा अस्पताल में रही, फिर थेरेपी के लिए रिहैब में रहना पड़ा। घर आए हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि एक बार फिर गिर गई। अभी तक घर पर ही थेरेपी चल रही है। चंद रोज गुजर गए तो हमें बेसन की याद आई। घर में हम अकेले ही थे क्योंकि बेगम अस्पताल में थी। दिल में ख्याल आया कि क्यों ना बेसन के साथ 2-2 हाथ कर लिए जाए। बेगम के साथ कई बार पकौड़े बनवाए थे इसलिए तमाम चीजें याद थीं। सबसे पहले बेसन को घोला, उसमें कुछ मसाला जात डाले, आधे से ज्यादा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डाला और फिर कटी प्याज और मिर्च को मिलाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। जिस तरह तलते थे उसी तरह तेल चूल्हे पर रखा। तेल गरम करने से पहले मुताल्लिका सामान करीब रखना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया। उधर तेल गरम हो रहा था, इधर हम चमचा, कवगीर और प्लेट ढूंढने में लगे हुए थे। जब तेल से धुआं उठने लगा तो फौरन चूल्हे की तरफ भागे कि कहीं तेल में आग ना लग जाए। चूल्हे को बंद करके दोबारा सामान इकट्ठा करने लगे। अल्लाह का नाम लेकर तेल दोबारा गर्म किया और पकौड़े तलने शुरू किए। हमारा पकौड़े तलने का तजुर्बा काम आया और पहली खेप तैयार हो गई। दूसरी खेप तैयार हुई तो
تو افطاری کا وقت ہو گیا. ہمارے اندازے کے مطابق ایک کے بعد دوسری کھیپ اور بنانی پڑے گی. ہم نے بقایا بیسن فریج میں رکھ دیا. دوسرے دن ہم نے بقایا پکوڑے تلے اور بیگم کو دینے ریحیب پہنچ گئے. وہاں ہمارے دوست بھی آ گئے جو ایک دن پہلے ہمارے پکوڑوں سے لطف اندوز ہو چکے تھے. ہم نے جاتے ہی بیگم کو فخر سے بتایا کہ ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ تھوڑے سے بیسن سے ہم نے 2 گھروں میں پکوڑے پہنچائے, خود کھائے اور اب آپ کے لیے بھی لے کر آئے ہیں. اس کے علاوہ گھر بھی چھوڑ آئے ہیں. ہم نے بات ختم کی ہی تھی کہ ہمارے دوست کی بیگم بولی, ذرا سنیے گا, آپ کے ہاتھ میں برکت اس لیے آئی کہ آپ نے بیکنگ سوڈا بہت زیادہ ڈال دیا. جب بیگم نے پکوڑا کھایا تو ہم سے پوچھا کتنا سوڈا ڈالا تھا. ہم نے بتایا کہ آدھا چائے کا چمچ. انہوں نے بتایا کہ اتنے بیسن میں 2-3 چٹکیوں سے زیادہ سوڈا نہیں ڈالتے. جب غور کیا تو ہمیں اپنے آپ پر بہت غصہ آیا, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پکوڑے پھول رہے ہیں جیسے ٹائر میں ہوا بھری جا رہی ہو. اس کے علاوہ بار بار فرائنگ پین میں تیل ڈالا جا رہا تھا, پھر بھی ہمیں دھیان نہیں آیا. ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ سٹھیا بھی گئے. یہ تحریر ہے. اس کے بعد ایک قطعہ میں نے اسی کے اوپر لکھا ہے, ملاحظہ فرمائیے. رمضان ساتھ لاتا پکوڑوں کا مہینہ, رمضان ساتھ لاتا پکوڑوں کا مہینہ, بیسن میں رنگ جماتا پکوڑوں کا مہینہ. اعجاز نے کیا ہے تجربے سے یہ ثابت, اعجاز نے کیا ہے تجربے سے یہ ثابت, برکت ہی لے کے آتا ہے پکوڑوں کا مہینہ. بہت اچھے, اچھا ہے کہ یہ شعر جو ہے سارے انڈین شعر ہیں, فیصلہ آباد کے نہیں. پکوڑے یہاں لے آتے. یہ میں نے خواجہ شمس الدین نظیمی صاحب کو میرے خیال میں سبھی جانتے ہوں گے, کراچی میں ہوتے ہیں اور روحانیت کے شعبے سے ان کا زیادہ تعلق ہے. انہوں نے متعدد کتابیں لکھی ہے روحانیت کے اوپر. جنگ اخبار جو کراچی سے نکلا کرتی تھی پہلے بھی اب بھی, اس میں وہ روحانی ڈاک کے نام سے لکھا کرتے تھے. تو اسی وقت سے میں ان کو جانتا ہوں. ان کی ایک کتاب ہے تجلیات, وہ میں لکھ کر تو نہیں لا سکا کچھ, تو میں کوئی اور پروگرام تھا میرے ساتھ تو میں اس کو ہی اٹھا لایا ہوں کہ اس سے ہی پڑھ دوں گا کچھ. تو یہ میں نے اس میں تو بہت کچھ ہے اور سبھی کچھ جو ہے وہ غور طلب ہے, لیکن میں یہاں جو پڑھنا چاہ رہا ہوں یہ ہے, اس کا موضوع ہے خودداری. لکھتے ہیں خدا اپنی محبت میں مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے, اسی لیے کہ اللہ یہ جانتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ مال و دولت سے پیار کرتا ہے. اللہ کے لیے خرچ کرنا دراصل اللہ کی مخلوق اور آدم و حوا کے رشتے سے اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرنا ہے. اللہ نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ پہنتا ہے, لیکن جب کوئی بندہ اپنی برادری کے آرام و آسائش کے لیے اللہ کی دی ہوئی دولت خرچ کرتا ہے تو یہ احسان وجہ قبولیت بن جاتا ہے. خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد احسان جتانا محتاجوں اور ناداروں کے ساتھ حقارت کا سلوک کرنے کے برابر ہے. ان کی خودداری کو ٹھیس لگانا دراصل ان کی غربت کا مذاق اڑا کر اپنی برتری ثابت کرنے کے برابر ہے. مومن ان تمام کثیف جذبات سے پاک ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے, اے ایمان والو, اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتا کر اور غریبوں کا دل دکھا کر
اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. تم ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک وہ مال خدا کی راہ میں نہ دو جو تمہیں عزیز ہے. تو یہ ایک جو ہے خیالات تھے اور بڑی کام کی بات اس میں انہیں کی ہے. ہمیں اس پہ غور بھی کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے ذات کے پر خرچ کرنے کے علاوہ دوسرے کی طرف بھی تھوڑا سا جو خیال کریں. اور موجودہ زمانے میں تو اس کی زیادہ ضرورت ہے. ہمیں دوسرے کی طرف دیکھنے کی موجودہ زمانے میں زیادہ ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ ساری باتیں جانتے ہوں گے. یہ کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی ہے لیکن غور طلب بات کی ہے اور بتایا ہے کہ ہم اکثر نیکی کے کام کو بھول رہے ہیں. نیکی تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ کسی راہگیر نے کوئی آپ سے راستہ جاننا چاہا, آپ اسے آرام سے بتا دیں کہ یہ اس طرح سے آپ اس طرف جائیں, یا اگر آپ کو خود بھی نہیں معلوم ہے تو آپ اسے معذرت کر دیں آرام سے. لیکن اکثر لوگ یہ بھی گوارا نہیں کرتے ہیں, نہایت ہی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ برے انداز میں اس سے جو ہے چہرہ ہٹا لیتے, اس طرف سے توجہ نہیں دیتے. تو ہمارے اندر اخلاقی خرابیاں تو ہر زمانے میں رہی ہیں لوگوں کے اندر. انسان فرشتہ کبھی نہیں بن سکتا, نہ اسے بننے کی ضرورت ہے, لیکن انسان ضرور بن سکتا ہے. تو ہمیں اپنے اندر خامیوں کو دیکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ حتی المقدور دوسرے کا کچھ کام آ سکے, پیسے سے, زبان سے اور دیگر جو بھی آپ کر سکتے ہیں آسانی سے وہ کرنی چاہیے. لیکن کسی کو کمتر نہیں سمجھنی چاہیے کسی بھی لحاظ سے. کوئی کمتر یا کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا ہے, سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت اور ذلت آپ کو جو بھی آپ کے پاس ہے یا آپ کو ملتی ہے وہ سب اللہ کی جانب سے ہی ممکن ہے. تو ہمیں اپنے کوتاہیوں کو بھی نظر میں لینی چاہیے کہ ہم صبح سے رات تک میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی. تو اپنا احتساب تھوڑے سے کرنی چاہیے. جب ہم اپنا احتساب کریں گے, ہم اپنی خامیوں کو پرکھیں گے, دیکھیں گے. بلکہ یوں تو میں کہوں گا کہ یہاں سلسلہ زینیہ ان کے سلسلے کا نام ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ مراقبہ کیا کریں. مراقبہ سے جو فائدہ آپ کو پہنچے گا وہ یہ کہ ہم اپنے اندر جھانکنے کی پریکٹس کر لیتے ہیں. جب یہ پریکٹس ہو جاتی ہے تو ہم سے غلطیاں کم ہوں گی. معاشرے میں نماز, روزے اور سارے بہت سے کام لوگ کرتے ہیں, اچھے کام, لیکن بہت سی ایسی خرابی ہے جو اپنے تھوڑے سے تسلی یا سکون اور کامیابی کے لیے ہر کوئی کرتا رہتا ہے. جیسے جھوٹ بولنے کی عادت, جھوٹ بولنے کو بعض لوگ اس کو برائی نہیں سمجھتے, خرابی نہیں سمجھتے ہیں اور گھنٹے سے جھوٹ بول دیتے ہیں. ملاوٹ, چور بازاری, ناپ تول کی بےایمانی, یہ سب قرآن کہتی ہے. تو جب ہم مراقبہ کے ذریعے 10-15 منٹ صبح سے لے کے رات تک میں کسی بھی وقت آنکھیں بند کر کے اور اللہ کو یاد کر کے اپنے اندر جھانکیں گے تو اپنی خرابیوں کو کم کر سکیں گے. ہمیں فرشتے بننے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں انسان بننا چاہیے. اپنی غلطیوں کو جب ہم کم, آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, حکومت, ہم کہتے ہیں حکومت میں یہ صحیح نہیں ہے, تو حکومت کس کی, ہماری حکومت کس کی بنتی ہے, ہماری آپ کی بنتی ہے. کوئی آسمان سے تو کوئی اتر کے نہیں آتا ہے. اس کو ایک ٹاپک کے طور پر اگر یہ 150 سال کے اندر اس پہ بحث ہوتی ہمارے عالموں کے ذریعہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنی خرابی پاکستان میں ہو گئی ہے قدم قدم پر, اتنی خرابی نہیں ہوتی. انسان, میں نے اب وہی بات کہوں گا کہ انسان
फरिश्ता बनने की जरूरत नहीं है, आप इंसान बने, अपने ऐबों को कम करें। और मैं अब भी कहता हूँ ये जो सूरत हाल है ये कभी ठीक नहीं होगी जब भी ठीक जब हम खुद अपने एहतसाब करेंगे। हर बंदा अगर अपने अंदर झांकना शुरू कर दे, अपने खराबी को कम करने की कोशिश करे। आप देखें चंद हफ्तों में, चंद महीनों में हालात आपके हक पे नहीं होते हैं तो मुझे फिर आप कहिएगा कि आप बकवास करके उठे यहाँ से। मैं तो कोशिश करता हूँ अपने ऐबों को ख़त्म करने की। तो बस मैं यही आपसे गुजारिश भी मैंने की और ये इनका मैसेज भी मैंने दिया है। शुक्रिया। बहुत खूब। सही। ये साहिब सदर की इजाजत से कुछ शेर। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह कीजिए। औदे उल्फत को हमें बस एक इशारा चाहिए, औदे उल्फत को हमें बस एक इशारा चाहिए, डूबती कश्ती को लाजिम एक किनारा चाहिए, डूबती कश्ती को लाजिम एक किनारा चाहिए। एक तो तिनकों का घर है और उस पे छत का बोझ, एक तो तिनकों का घर है अच्छा बनाया और उस पे छत का बोझ, बहुत अच्छा। मेरे बोसीदा से घर को एक सहारा चाहिए, मेरे बोसीदा से घर को एक सहारा हालात ऐसे हैं। चाहिए। मैं नहीं मुश्ताक मुझको कहकशां कब चाहिए, मैं नहीं मुश्ताक मुझको कहकशां कब चाहिए, तीरगी में रोशनी को एक सितारा चाहिए, वाह 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 वाह, तीरगी में रोशनी को एक सितारा बहुत अच्छा शेर है, चाहिए। अच्छा शेर है। मुझको ताबे दीद का कुछ हौसला पड़ता नहीं, मुझको ताबे दीद का कुछ हौसला पड़ता नहीं, दीद को बस गाहे गाहे एक नजारा चाहिए, वाह वाह वाह, दीद को बस दोबारा गाहे पढ़ें। गाहे एक नजारा चाहिए, मुझको ताबे दीद का कुछ हौसला पड़ता नहीं, दीद को बस गाहे गाहे एक नजारा चाहिए। दुख ऐसा जिससे राहत का हुआ है इंतजाम, दुख ऐसा जिससे राहत का हुआ है इंतजाम, लुत्फ है गम में तुम्हारे गम तुम्हारा चाहिए, लुत्फ है गम में तुम्हारे गम तुम्हारा चाहिए। कुछ सहारा ढूंढ लेता हूँ यहाँ जीने का मैं, कुछ सहारा ढूंढ लेता हूँ यहाँ जीने का मैं, बस तसल्ली के लिए पुरसा तुम्हारा चाहिए, बस तसल्ली के लिए पुरसा तुम्हारा चाहिए। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, बुझ न जाए दिल हमारा तिश्नगी की बर्फ से, बुझ न जाए दिल हमारा तिश्नगी की बर्फ से, लौ लगाने के लिए बस एक शरारा चाहिए, लौ लगाने के लिए बस एक शरारा चाहिए। औदे उल्फत को हमें बस एक इशारा चाहिए, डूबती कश्ती को लाजिम एक किनारा चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो तिनको वाला पाँच- सुनिए जरा, तिनको वाला। पाँच- जी तिनको वाला। हाँ दूसरा शेर है जो। हाँ, एक तो तिनकों का घर है और उस पे छत का बोझ, एक तो तिनकों का घर है और उस पे छत का बोझ, मेरे बोसीदा से घर को एक सहारा चाहिए, मेरे बोसीदा से बहुत अच्छा। तो 5 मिनट हैं तो मैं 2-4 शेर और। जी जी ये आपके सारे शेर हैं, जी आपके हैं। जी। वाह, आपकी सोच तो बड़ी गहरी है, शायद 200 के शेर तो नहीं सुना। बड़े गहरी बात करते हैं। जी शुक्रिया। इस मसनदे दिल पे वो उतर आए तो अच्छा, इस मसनद दिल पे वो उतर आए तो अच्छा, तरसा है ये नजरें वो नजर आए तो अच्छा, तरसा है ये नजरें वो नजर आए तो अच्छा, इस इश्क ने हमको तो किया शाद बहुत है, इस इश्क ने हमको तो किया शाद बहुत है,
وہ جانے جہاں دل میں اتر آئے تو اچھا، وہ جانے جہاں دل میں اتر آئے تو اچھا، ہو حوصلہ ہم میں تو تیری دید کو آئیں، ہو حوصلہ ہم کو تو تیری دید کو آئیں، یوں حسن تیرا اور سنور جائے تو اچھا، یوں حسن تیرا اور سنور جائے تو اچھا، ہے چار عناصر کی جو ترکیب تو ہم ہیں، ہے چار عناصر کی جو ترتیب تو ہم ہیں، پھر ایسی یہ ترتیب بکھر جائے تو اچھا، پھر ایسی یہ ترتیب بکھر جائے تو اچھا، یہ راہ گزر آج ہے تاریک بلا کی، یہ راہ گزر آج ہے تاریک بلا کی، اس راہ پہ وہ آج گزر جائے تو اچھا، اس راہ پہ وہ آج گزر جائے تو اچھا، فرقت میں جنوں سے جو ہوا حال ہمارا، فرقت میں جنوں سے جو ہوا حال ہمارا، اس حال میں جانا ادھر آئے تو اچھا، اس حال میں جانا ادھر آئے تو اچھا۔ آخری شعر ہے، مظلوم کی فریاد سنائی نہیں دیتی، مظلوم کی فریاد سنائی نہیں دیتی، فریاد کا ظالم پہ اثر آئے تو اچھا، فریاد کا ظالم پہ اثر آئے تو اچھا۔ ایک اور شعر ہے، تبلیغ محبت میں ہیں مصروف سبھی ہم، تبلیغ محبت میں ہیں مصروف سبھی ہم، رشتوں میں محبت کا ثمر آئے، رشتوں میں محبت کا ثمر آئے تو اچھا، مسند دل پہ وہ اتر آئے تو اچھا، ترساں ہے یہ نظریں وہ نظر آئے تو اچھا۔ بہت اچھے جناب، بہت خوبصورت معلومات تو ہونی چاہیے نا۔ نقوی صاحب، ارے بھائی میں نے ان کا نام نہیں لیا، ان سے اجازت نہیں کی، معذرت پوری مجھے معلوم نہیں تھا صدر نہیں، نہیں، ہمیشہ اجازت ہوگی آپ کو۔ ہاں جناب اجازت چاہتا ہوں۔ جی بالکل ارشاد۔ جناب میں کیونکہ اس میں پچھلے موضوع میں شامل نہیں تھا، مگر میں نے اس پہ لکھا ہے خطائے بزرگاں گرفتن خطا۔ جی بسم اللہ۔ آج کی فکری نشست کے لیے جو ایک موضوع خطائے بزرگاں گرفتن خطا تجویز کیا گیا، جس کا سلیس اردو میں مطلب یہ ہے کہ بزرگوں پر اعتراض کرنا بڑی مناسب بات ہے کا مقولہ ہماری ثقافتی میراث ہے۔ اس غیر معمولی موضوع پر آج کے دور میں تو اس کی وضاحت ہونی بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے بچپن کے دور میں تو اس موضوع پر بات کرنی درکنار تھی۔ اس موضوع خطائے بزرگاں گرفتن خطا کے متعلق سوچنا بھی کفر تھا کے مترادف ہوا کرتا تھا۔ امی یا خالہ سنتی تو آواز آئی، دیکھو بجیا، بجیا میری امی کو میری خالہ کہتی ہے، یہ میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ میری خالہ میری والدہ کو بجیا کہتی تھی کہ تمہارے بچے کتنے بدتمیز ہو گئے اور کتنے بے کہے کے، ہماری خالہ یہ کہتے بے کہے کے ہو گئے کہ اب یہ بھائی جان ہمارے ماموں کے متعلق کیا ہذیان بک رہے ہیں، مطلب کوئی بھی ایسی بات کہتے تھے تو وہ ہماری خالہ ایک دم سے یعنی یہ امی کرتی تھی۔ تو یہ ایک جنریشن ہو گئی کہ جہاں پر یہ تھا۔ اس کے بعد آ جائیے آپ پہلی جنریشن پر، جو کہ یہ کہتی تھی، نظر آتی تھی اگر ہم ایسا سوچتے بھی تو ہماری اماں یا بھیا ہماری امی اپنے نانا کو کہتی تھی، میرے نانا کو میری امی جو تھی بھیا کہتی، خالہ نانا کو بھیا بولتی تھی۔ ہماری زبان بدھی سے کھینچ لیتے، اور ان بچوں کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ بزرگوں کے متعلق ایسی سوچے بھی، اور امی ہم سے کہتی تھی کہ آنے دو تمہارے ابا کو، بتاؤں گی کہ تم کس قدر بے کہہ کے ہو گیا۔ یہ ہو گئی ہماری نانا اور دادا کی جنریشن، جبکہ مطلب بالکل ہی اس زمانے میں اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ اب آ جائیے آپ ہماری جوانی کے زمانے میں، ایک دن میں ابا کے کمرے کا ایئر کنڈیشن صحیح کر رہا تھا اور بجلی چلی گئی اور ایئر کنڈیشن بند ہو گیا۔ ابا نے دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، فوراً مجھ کو ڈانٹنا شروع کر دیا، صرف اس چکر میں کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یعنی ابا نے سمجھا کہ تم تو بیکار آدمی ہو، جبکہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بجلی چلی گئی تھی، مگر میں چپ یہ سنتا رہا، اور میرا بیٹا بھی وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، چھوٹا تھا، میرے کو 7-8 سال کا ہوگا، جو کہ شاید 4 سال کا 5 سال کا، وہیں پر اس کمرے میں بیٹھا تھا، سب گفتگو سنتا رہا، وہاں تو کچھ نہ بولا۔ مگر جب دوسرے کمرے میں گیا تو ایک دوسرے کمرے میں گیا تو مجھ سے کہتا ہے ابو آپ دادا کو جواب کیوں نہیں دیتے؟
وہ آپ کو غلط بات پہ ڈانٹ رہے تھے. میں نے کہا بیٹے بڑوں کو جواب نہیں دیا جاتا, مگر ابو دادا آپ کو غلط بات پہ ڈانٹ رہے تھے. میں نے کہا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا, اور کچھ میرے پاس کے سوال کا جواب بھی نہ تھا, اور جواب دینے میں ابا کی انسلٹ پوتے کے نظر میں تھی. یہ تھی تیسری جنریشن ہماری. اب آپ چوتھی جنریشن میرے پوتوں پہ آ جائیں. اب آ جائیے تیسری جنریشن, میرے بیٹا اور بہو اور میری پوتا اور پوتی کی طرف. اور یہ جنریشن آرگومنٹ کرنے سے باز نہیں آتی, اور وائی اور اٹ از ناٹ فیئر کہنے سے باز نہیں آتی. اب اگر آپ غور کریں تو اس بات میں اچھائی اور برائی دونوں مضمر ہیں. بزرگوں کا احترام اپنی جگہ, لیکن کیا ہمیں ان کی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرنی چاہیے؟ اس رویے کی وجہ ہم کو ذاتی اصلاح کی ہے, اور اجتماعی اصلاح کے دروازے بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. بزرگوں پر تنقید کی جائے تو اس کے آداب میں ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. کیسے اور کس طرح, اس کی کوئی خاص فارمیٹ نہیں ہے. اگر سچویشن کے لحاظ سے بات نہ بن رہی ہو تو میرے نزدیک چپ رہنا ہی بہتر ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. ہمارے بزرگوں اور ہم لوگوں سے مندرجہ والا غلطیاں تو سرزد ہو گئی ہیں, جس کا ازالہ ہم کو کرنا چاہیے. کیسے, کس طرح سے؟ میرے خیال میں our kids need proper counseling. مطلب یہ تھوڑا میں اس کو اردو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا, میں نے انگریزی میں لکھ دیا تھا. ہمارے معاشرے میں جو ایک محلے اور رشتے داروں کا جو ایک تربیتی پروگرام تھا, پہلے جو ہم جب بچے ہوا کرتے تھے تو ہمارے محلے والے ہم کو کان سے پکڑ لیتے تھے غلطی میں. تو جو ابھی بھائی نے بات کری نا, میں اس تربیت جو ہے نا, تربیت اگر آپ کی اچھی ہو نا تو پھر آپ تربیتی پروگرام تھا, وہ سب سے بہتر پروگرام تھا, جس کو آج ہم ابینڈن کر دیا ہے. اس کو دوبارہ رائز کرنا پڑے گا. شکریہ. لوگ سر مگر جامع مستند آپ کے بعد سے شروع ہے, آپ کے اوپر کرو. السلام علیکم. وعلیکم جی جی السلام. بسم اللہ. میرے ننیال کا تعلق دہلی سے تھا, یعنی پارٹیشن سے پہلے, تقسیم ہند سے پہلے وہ لوگ دہلی میں رہائش پذیر تھے. تو ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جو کہ میرے امی کے کزن ہوتے ہیں, یعنی ان کی بڑی پھپھی کے صاحبزادے. ویسے تو وہ ٹاؤن پلانر ہیں, لیکن وہ لکھتے لکھاتے رہتے ہیں. تو کافی سالوں سے وہ اردو ڈائجسٹ کے اندر کچھ آرٹیکلز وغیرہ لکھتے رہتے ہیں, اور ابھی وہ اپنی کچھ سوانح حیات لکھ رہے. تو اس میں ایک چیپٹر تھا جو کہ نانا جان کی حویلی اس کا ٹائٹل تھا. تو بیسیکلی جو میرے نانا کی جس گھر میں میرے نانا پلے بڑے تھے, تو وہ ان کی حویلی کے متعلق تھا. اور میرے نانا جان ان کے ماموں جان ہوتے ہیں, سب سے چھوٹے. تو وہ آرٹیکل کافی عرصے پہلے چھپا تھا, اور وہ پڑھ کے کچھ چند باتیں جو میرے نانا نے ہمیں سنائی تھیں وہ ذہن میں آ گئی تھی. تو اس کے اوپر میں نے یہ لکھا تھا. تو آرٹیکل تو میں نے شیئر کیا, وہ اوریجنل میں وہ تو نہیں پڑھوں گی, میں جو میں نے خود لکھی تھی چیزیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. میرے نانا اور پر نانا کی دلی والی حویلی کے متعلق ایک مضمون اردو ڈائجسٹ میں چھپا تھا, اور جس کا میں نے لنک دیا ہوا ہے. مضمون میں جن چھوٹے ماموں جان کا ذکر ہے وہ میرے نانا میاں تھے, جو انیس ماموں جنہوں نے یعنی کہ آرٹیکل لکھا, انیس الرحمان انہوں نے لکھا تھا, ٹاؤن پلانر ہیں ویسے تو, جنہوں نے حویلی کے بارے میں اردو ڈائجسٹ میں لکھا ہے. ان کے والد صاحب سے بے حد متاثر تھے, یعنی میرے نانا اپنے بہنوئی سے بہت متاثر تھے. ہم اپنے نانا کو میاں یا میاں جان کہتے, اور انیس ماموں کے والد صاحب کو بڑے میاں جان. بڑے میاں جان نے ہمیشہ حلال کمایا اور بچوں کو ہمیشہ حلال کمانے کی نصیحت کی. ہمارے نانا ہمیشہ ہمیں بڑے میاں جان کے بچوں کی مثال دیتے ہوئے کہتے کہ میری خواہش ہے کہ میری آئندہ نسلیں بڑے میاں جان کے بچوں جیسی لائق فائق بنیں, ہمیشہ حلال کمائیں اور کھائیں, اور آپس میں محبت اور حسن سلوک سے رہیں. اب ہر فیملی میں بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں, کچھ فیملیوں میں رنجشیں ذرا زیادہ ہوتی ہیں, لیکن یہ جو بڑے میاں جان کی فیملی تھی اس کے اندر ایک سے ایک لائق فائق بندہ نکلا. ایک جو ہے وہ نیورو سرجن تھے, ایک جو ہے وہ فوج میں تھے, ایک جو ہے
یہ جو ہمارا اٹامک انرجی پروگرام تھا اس کے اندر ناؤ ہی سائنٹسٹ ایمریٹس انعام ماموں. تو ایک سے ایک لائف فائٹ بندہ وہاں پر نکلا. انہوں نے بیٹیوں کی بھی تعلیم پہ بہت توجہ دی اور پڑھایا, اور وہ خود بھی ہیڈ آف اسکولز ہوتے تھے لاہور پنجاب میں, بڑے میاں جان. تو میرے نانا ہمیشہ ان کے گھر کی مثال دیتے تھے, اور ان کی خواہش تھی کہ ہمارے بچے جو ہیں یعنی نانا کی اولادیں اور ان کی اولادیں اسی طرح سے نکلیں. انیس ماموں کی والدہ کو ہمارے نانا میاں آپو کہتے. ہمارے نانا اپنی آپو کے لاڈلے بھائی تھے. جب تک آپو کی شادی نہ ہوئی تھی آپو ہی اپنے لاڈلے بھائی کا خیال رکھتی. ہمارے نانا کہتے تھے کہ جب آپو شادی ہو کر چلی گئی تب ہمیں پتا چلا کہ وہ ہماری والدہ نہیں بلکہ ہمشیرہ تھی. اب وہ ظاہر ہے وہ سب سے بڑی بہن اور یہ سب سے چھوٹے بھائی, اور اس زمانے میں عمر میں کافی ڈفرینس بھی ہوتا تھا بڑے بھائی بہنوں میں, بڑے بھائی بہن سے چھوٹے بھائی بہنوں کا. آپو نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے بچوں سے کہا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ ان کے لاڈلے چھوٹے بھائی بھی حج کی سعادت حاصل کریں. آپو کے انتقال کے بعد ان کے بچوں نے اپنی والدہ کی خواہش پوری کی اور ایسا شاندار حج اپنے چھوٹے ماموں جان کو اپنے ساتھ کروایا کہ ہمارے نانا میاں باقی پوری زندگی انہیں دعائیں دیتے رہے. مہاراج پٹیالہ, اس حویلی کے اندر جو ہے ایک مہاراج پٹیالہ کا ذکر ہے. مہاراج پٹیالہ سے میرے نانا جب ایک ینگ انسان تھے اس وقت ان کی ملاقات ہوئی تھی, کیونکہ وہ اپنے والد کے ساتھ ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے مہاراج پٹیالہ سے. تو وہ میں آپ کو قصہ سنا, مہاراج پٹیالہ والی گاڑی کا قصہ بھی سن لیں. ہمارے نانا میاں اپنے والد صاحب کے ساتھ مہاراج پٹیالہ سے ملاقات کرنے گئے تھے. وہاں یہ گاڑیاں ان کو پسند آ گئیں جو مہاراج نے اپنی رانیوں کے لیے انگلستان سے منگوائی تھیں. ہمارے نانا میاں نے اپنے والد صاحب سے فرمائش کر دی کہ ہمیں بھی یہ موٹر گاڑی چاہیے. ان کے والد صاحب نے یعنی میرے پڑنانا نے مہاراج سے پوچھا کہ ہمیں بھی ایسی گاڑی اپنے فرزند کے لیے, ہم بھی ایسی گاڑی اپنے فرزند کے لیے خریدنا چاہتے ہیں. مہاراج پٹیالہ نے دریافت کیا کہ کیا آپ دہلی میں چلائیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. مہاراج پٹیالہ نے ایک گاڑی ان کو تحفتاً دے دی, اس تاکید کے ساتھ کہ بس یہ کبھی ان کے شہر میں نہ چلائی جائے, کیونکہ وہ ان کی رانیوں کی پہچان تھی نا کہ رانیاں ان گاڑیوں میں جائیں گے, لیکن دل بڑے ہوتے تھے اس زمانے کے لوگوں کے. ایک قصہ جس کا اس تحریر میں ذکر نہیں مگر شاید انیس ماموں یا انوری خالہ کو یاد ہو. انوری خالہ انیس ماموں کی سب سے بڑی بہن تھی. اس حویلی کے جوار میں کچھ دکانیں بنانے کا فیصلہ کیا ہمارے نانا میاں کے والد صاحب نے, اور کچھ مزدوروں کو کھدائی کا کہا گیا. ہمارے نانا کے بھائی ادریس بیگ صاحب کی نگرانی ادریس بیگ صاحب کام کی نگرانی کر رہے تھے. ادریس بیگ صاحب کرکٹ کے امپائر ہوتے تھے, ایک زمانے میں کرکٹ بھی کھیلتے تھے وہ, اور جو 70s وغیرہ میں کرکٹ کو فالو کرتے ہوں گے شاید آپ کی جنریشن, تو آپ لوگوں نے شاید یہ نام سنا ادریس بیگ صاحب, تو وہ میرے نانا کے بڑے بھائی تھے. ادریس بیگ صاحب کی نگرانی میں کھدائی کام کی نگرانی کر رہے تھے. کھدائی کے دوران انہیں ایسے لگا کہ شاید کوئی خزانہ دفن ہے. جب کھولا تو ایک عورت کی میت دفن تھی. پتہ نہیں کتنے سال پرانی حویلی تھی اور کتنے برس پرانی قبر, مگر لگتا تھا کہ یہ پرنور خاتون سو رہی ہیں. فوراً اس قبر کو بند کر کے تعمیر کا ارادہ منسوخ کر دیا گیا. ہمارے نانا یہ واقعہ بھی سناتے تھے. یہ ایک اور یہ رینڈم تھاٹس تھی جو کہ I just put them together. تقسیم ہند سے کافی پہلے دہلی میں ہمارے پڑنانا یعنی میرے نانا کے والد صاحب کے پاس ایک دفعہ ایک اجنبی شخص ملاقات کے لیے آیا. ہمارے پڑنانا نے مسافر اور مہمان سمجھ کر خاطر تواضع کی. دیگر اشیاء جیسے کہ پھل, شربت, چائے, حلوہ وغیرہ کے علاوہ سیب کی قاشوں پر نمک چھڑک کر بھی پیش کیا گیا. اس زمانے میں جو ہے جب سیب کی قاشیں پیش کی جاتی تھی, بلکہ میرے نان تو ہمیشہ جب تک زندہ رہے وہ یہی کرتے تھے کہ سیب کی قاشوں پر ہلکا سا نمک چھڑک کر اس کو کھایا جاتا تھا, تناول فرماتے تھے.
دیگر اشیاء کے ساتھ جیسے پھل، شربت، چائے اور حلوہ وغیرہ کے علاوہ سیب کی قاشوں پر نمک چھڑک کر بھی پیش کیا گیا. ہمارے ہاں سیب نمک کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تاکہ کالا نہ ہو. وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ آدمی بدنام زمانہ سلطانہ ڈاکو ہے. جاتے وقت اس شخص نے اپنی اصلیت بتائی اور کہا، صاحب ہم اب آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے. اس زمانے کے ڈاکو میں بھی یہ پاس اور رکھ رکھاؤ تھا کہ اتنا کم نمک جو سیب کی قاش پر چھڑکا گیا تھا اس کا بھی اس ڈاکو نے لحاظ کیا. سلطانہ ڈاکو کو 96 برس پہلے، یہ کافی سال ہو گئے تو اب قریب 100 سال ہو گئے سلطانہ ڈاکو کے انتقال کو. 7 جولائی 1924 یعنی پورے 100 سال ہو گئے انگریزوں نے تختہ دار پر لٹکا دیا تھا. یہ امیر سے لے کر غریبوں میں تک. اچھا صاحب، آج میں جو ذکر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ وہ اس کتاب کا ہے، آپ نے کچھ لوگوں نے پڑھی ہوگی. یہ صوفیز ورلڈ، یہ کتاب بہت دلچسپ کتاب ہے اور میں چند دن پہلے ختم کی ہے. انگریزی کتاب ہے جو کہ اوریجنلی یہ لکھی تھی نارویجین ایک رائٹر ہیں، زندہ ہیں ابھی، جوسٹن گارڈر. انہوں نے بنیادی طور پر یہ ایک ناول ہے لیکن یہ ویسٹرن فلسفی کی ہسٹری ہے اور 2500 سال پر محیط ہے. یعنی وہ جو کہانی پوری فلسفی کی بازار کو تعلیم دے رہے ہیں، تو سوکریٹس سے لے کر، سقراط سے لے کر جو سارتر تک، جو کہ گزشتہ صدی میں فرانس میں مفکر تھے. یہ 1991 میں لکھی گئی کتاب نا، نارویجن زبان میں. اوریجنل ٹائٹل اس کا صوفیز وردن تھا. بہت مشہور ہے کتاب. یہ 1995 میں 95 میں یہ انگریزی میں چھپی اور اس کی اتنی شہرت اس نے پائی کہ میرے خیال میں 4 یا 5 مہینے کے اندر سے 5 ایڈیشن آئی. ان کو اتنی چھاننے پڑی اور یہ 1995 کی دنیا بھر میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب تھی. صوفیز ورلڈ نام ہے اس کا انگریزی میں. اس کی 65 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، 65، اور اس کی 5 کروڑ سے زیادہ کتب فروغ ہو چکی ہیں. اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اس کا. اردو میں اس کتاب کا نام ہے صوفی کی دنیا. ہندی میں بھی ہو چکا ہے، سندھی زبان میں بھی ہو چکا ہے صوفی جی دنیا کے نام سے، اور اسی طریقے سے اس کے بنگالی میں بھی ہوا ہے. ہر دنیا کے ہر زبان دیکھنے اس میں 65 زبانوں میں ہے. اس پہ فلم بھی بنی ہے، اس پہ بورڈ گیم بھی ہے، کمپیوٹر گیم بھی ہے. یہ ناول ہے اصل میں. یہ ناروے کے رہنے والی ایک 9 عمر لڑکی صوفی امنڈسن کے گرد گھومتا ہے، اس لیے اس کا نام صوفی کی دنیا رکھا گیا ہے. اس کہانی کا دوسرا کردار جو ہے وہ ایک فلسفیانہ مزاج کا حامل ایک ادھیڑ عمر شخص ہے، البرٹو ناکس، جو کہ صوفی کو فلسفے کی تاریخ اس کے نظریوں سے متعارف کراتا ہے. فلسفہ ایک انتہائی خشک موضوع ہو سکتا ہے، لیکن مصنف کا کمال یہ ہے کہ اس نے جس طریقے سے فلسفے کی تاریخ سمجھائی ہے وہ قاری کو بالکل بور ہونے نہیں دیتا، بلکہ قاری کی توجہ کو اپنی جکڑ میں لے لیتا ہے. کہانی ایک 14 سالہ لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو 1990 کی موسم گرما میں اپنی 15ویں سالگرہ کی تیاری کر رہی ہے. ایک دن صوفی کو ایک لفافہ موصول ہوتا ہے جو کہ ڈاک سے نہیں تھا، اس لیے کہ زمیر باکس سے پڑا تھا. اس لفافے میں ایک پرچی تھی جس میں لکھا تھا کہ ہو آر یو، تم کون ہو. کیا بات ہے، یہ کس نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کیا سوال ہو، تم کون ہو. میں صوفی ہوں، میں یہاں رہتی ہوں، مجھے یہ آئیڈینٹی ہے. اسی طرح 2 گھنٹے کے اندر سے ایک اور لفافہ ملا، وہ بھی دستی طریقے سے لیٹر باکس میں ڈالا گیا تھا. وہ بھی ایک پرچی تھی اور اس میں ایک سوال تھا، یہ دنیا کب اور کیسے پیدا ہوئی. پہلے ہی باب میں پہلی چیپٹر میں شروع ہوتا ہے. ناول ان 2 پیغامات سے شروع ہوتا ہے. پہلی باب میں قاری نہ صرف سوالات کی پیچیدگیوں پر سوچنا شروع کر دیتا ہے بلکہ متجسس ہو جاتا ہے کہ یہ کون صوفی کو پیغام بھیج رہا ہے اور کیوں بھیج رہا ہے. انسان کا یہ تجسس، یہ کیوریوسٹی جو ہے، یہی تو علم کا آغاز ہوتا ہے. کوئی بھی علم ہو، یہ کیوریوسٹی جو ہے، تجسس ہے. متجسس انسان ہی فلسفیانہ سوالات کرتا ہے. تجسس سے کسی پراسرار کہانی کا کلیدی عنصر بھی ہوتا ہے، اور اس ناول میں مصنف نے اس تجسس کو برقرار رکھا ہے.
کہانی تو یہی ہے کہ کس طرح صوفی اپنے استاد سے فلسفے کی تاریخ سیکھ رہی ہے. کہانی کسی روایتی ناول کی طرح ہرگز نہیں بلکہ ایک اچھوتا انداز بیان ہے جس میں ڈزنی کے کردار بھی نظر آتے ہیں, چارلز ڈکنز کا اسکروج بھی نظر آتا ہے اور نوح علیہ السلام بھی نظر آتے ہیں. آدھی سے زیادہ کہانی گزرنے کے بعد اس قدر عجیب موڑ ایک ٹوسٹ آتا ہے کہ جو کم سے کم میرے لیے چونکا دینے والا تھا. اس کو کئی میں بعد لوگوں کا دیکھا, وہ کہتے ہیں اس کتاب 2 حصوں میں سمجھ لیجیے آپ. ایک پہلا حصہ ایک ہے, دوسرا حصہ کچھ اور ہے. دیکھو جو موڑ آیا ہے کہانی کا وہ آپ کو چونکا دینے کو جگہ دینے والا ہوتا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اب نے نہیں پڑھی تو آپ کو میں بتاتا نہیں, وہ سب صحیح نہیں ہوگا. اور مجھے اس وقت یہ احساس ہوا جب یہ موڑ آیا کہ یہ تو بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے. لیکن اصل میں کہانی کا غیر معمولی پلاٹ, کردار اور واقعات کچھ بھی بے سبب نہیں بلکہ ہر ایک بات فلسفے کسی نقطے کی آئینہ دار ہے. خود صوفی کا مطلب ہے دانش ہے. مصنف نے آخر کے چیپٹرز میں کارل مارکس, ڈارون, سیگمنڈ فرائڈ اور بگ بینگ پر بھی باب باندھے ہیں, ان پر چیپٹر باندھے ہیں. اب آپ سوچیں کہ بھائی یہ ان کے چلو کارل مارکس کو کس طرح فلسفے میں ڈال بھی دیں, یہ سیگمنڈ فرائڈ کہاں سے آ گئے یا ڈارون کہاں سے آ گئے, لیکن انہوں نے پوری بات کو بتایا ہے کہ سب کس طریقے سے ایک دوسرے سے یہ جڑے ہوئے ہیں, منسلک ہیں. یہ کتاب تفریحی بھی ہے اور تعلیمی بھی. اس میں فیکٹس کو فکشن کے پلاٹ میں بتایا گیا ہے اور کہیں کہیں تصوراتی یا فینٹیسی پڑکا بھی ہے اس میں. یہ کتاب لکھنے سے پہلے مصنف جوسٹن گارڈر برسہ برس ناروے میں ہائی اسکول کے بچوں کو فلسفہ پڑھاتے تھے. اب تصور کریں ہائی اسکول کے بچوں کو فلسفہ پڑھانا کس قدر مشکل کام ہے. ان کا یہ تجربہ اس ناول میں نظر آتا ہے کہ جب صوفی ایسے سوالات یا نکات اٹھاتی ہے, یہ ایسا رد عمل دیتی ہے جو عصر حاضر کے نوجوانوں کی عکاس ہے. بنیادی طور پر یہ کتاب ٹین ایجرز کے یا نوجوانوں کے لیے لکھی گئی ہے, لیکن اس سے ہر شخص مستفید ہو سکتا ہے جسے فلسفے کے بارے میں بنیادی معلومات درکار ہوں اور کسی روایتی طرز کا کورس یا تعلیم نہ چاہتے ہوں. اب تو میں آسانی سے آپ سمجھ بھی لیں باتوں کو. ویسے تو یہ کتاب انفرادی مطالعے کے لیے اچھی ہے جسے میں نے خود کیا, لیکن اگر میرا اس میں آپ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسے کلاس روم کی سیٹنگ میں پڑھا جائے یا گروپ میں پڑھا جائے اور ہر باب ہر چیپٹر کے بعد اس پر بحث ہو کہ ہم نے کیا پڑھا ہے, کیا سیکھا ہے, تو بہت ہی اس میں اس کی کتاب کی افادیت کو 4 چاند لگ جائیں گے. اس کتاب میں یہ کمی ضرور ہے کہ صرف مغربی بلکہ یوں کہیے کہ یورپی فلسفیانہ افکار کا احاطہ کیا گیا ہے. اس کتاب میں ایک آدھ مشرقی افکار کا ذکر ضرور آتا ہے, لیکن مشرقی فلسفہ اس کا موضوع نہیں. اور ممکن ہے قاری اس مغالطے میں رہے کہ فلسفہ صرف یونان تا انگلستان کے ہی لوگوں کے ہے اور کسی کا نہیں ہے. اس کتاب کے مضمون اور دلچسپ اور پیچیدہ ہیں, لیکن پیرائے اس قدر دلچسپ ہے کہ اس نے مجھے بہت متاثر کیا. بدنصیبی سے اردو میں اس طرح کے موضوعات اور جدت ترازی کا فقدان ہے. ناول نگاری میں اردو زبان صدیوں پیچھے ہے. یہ میں نے جب کتاب ختم کی تھی نا, میں نے کہا ہم تو یار صدیوں پیچھے ہیں ادب میں. نہ ہمیں کہانی بیان کرنے کا سلیقہ ہے, نہ مضمون لکھنے کا ہمیں آتا ہے, کچھ نہیں آتا ہمیں. ہم لوگ صدیوں پیچھے ہیں. آگ کا دریا میں ہندوستانی فلسفے اور ادیان کی طرف اشارے ملتے ہیں. وجہ طرز تحریر بھی بہت اعلیٰ ہے, ناول بہت عمدہ ہے, لیکن آگ کے دریا کو اس کو چھوڑ کر آپ مجھے بتائیے کتنے ناول ہیں جو کہ آپ کی انداز بیان خوبصورت ہو اور اس کے اندر تعلیم بھی ہو, اس کے اندر آپ کو فکر پہ اور سوچ پہ مجبور کرے. خام شاید ہی کوئی ہو اردو میں گرنے انگلیوں میں گرنے جا سکتے ہوں, لیکن انگریزی میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو یہ میں اس کے بارے میں کہہ رہا تھا. پھر مجھے اتفاق کی بات یہ ہے کہ کل خالد عرفان کا ایک شعر یاد آ گیا. دیکھا میں نے, بالکل تازہ شعر ہے خالد عرفان کا. میں نے کہا اس کو بھی ذکر کر لوں کیونکہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہم ایسا کیوں نہیں لکھ سکتے ایسا ادب. کل انہوں نے ایک جو خالد عرفان نے جو شعر لکھا ہے وہ یہ ہے صنف غزل سانسیں اکھڑ جاتی ہیں کہنے میں, یہ ہے صنف غزل سانسیں اکھڑ جاتی ہیں کہنے میں, وگرنہ ہائی کو دنیا میں جاپانی بھی کہتے ہیں. اب یہ ان کا ایک انداز بیان ہے کہ غزل کہنے کے, غزل کی بڑائی کا, لیکن یہ تو ہماری سوچ مار دیتی ہے. پوری دنیا ہائی کو کہتی ہے, کوئی غزل نہیں کہتا. آپ جتنا شور مچا لیں, ٹھیک ہے, انگریز آپ کے حق میں رہے, انگریزوں نے آپ کی غزل اپنائی نہیں, آپ نے ان کی نظمیں اپنائی, آپ نے ان کے تمام ادب کے اسلوب اپنائے, انہوں نے آپ کی غزل نہیں اپنائی. اور جاپان کو شکست دینے کے باوجود ان کی ہائی کو اپنا لی. تو سپیریئر کیا ہوئی, ہائی کو یا غزل؟
हाइको सुपीरियर का गजल सुपीरियर है कि जब वो जंग हारने के बाद भी वो अपना एक सिर्फ जो है वो मगरिब पे असरअंदाज कर सके, हम नहीं कर सके। तो ये सिर्फ ऐसी जज्बाती बातें हैं। मैं खालिद इरफान साहब से इख्तिलाफ करता हूँ, कुछ नहीं है। और हमारा यही तज्जिया है कि हम नहीं सीखेंगे, हमारे अड़े में हैं। तो हम लोग जो ना ये किताबें पढ़ते हैं हम लोग कि देखो दुनिया किस तरह जा रही है, क्या कुछ हो रही है, और ना ही हम उसकी तकलीद में या उस जैसी कोई चीज़ हम प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। बस यही मेरा है। ये आपने उर्दू में पढ़ी है? नहीं, अंग्रेजी में। उर्दू वाला मैं रेकमेंड, अच्छा उर्दू वाले का जो है मैंने थोड़ा सा बगरदारी की थी उसमें। उर्दू वाले का ऐसा चक्कर ये कि मुझे ये 507 सफ़ात ऐसी कुछ है, 500 प्लस है। और आपको पता है अंग्रेजी के जब एक सफ़ा होता है तो उर्दू के सफ़े का मैप करो, उर्दू के सफ़े बहुत कम होता है लिखा हुआ। तो वो 290 सफ़े की किताब है उर्दू की। और मैंने ऐसे एक आध सफ़े देखे, मैंने उसके PDF मौजूद है इसके ऑनलाइन। तो मुझे लगा उसमें से बहुत चीज़ें ओमिट कर दी उन्होंने उर्दू के अंदर, जो कि अंग्रेजी के अंदर मौजूद है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अंग्रेजी में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर पूरी इसके अंदर जो कुव्वत अपनी शिद्दत के साथ है। दूसरी बात, जो फिल्म के बारे में जो मैंने उसका ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कुछ और ही उन्होंने बना दिया है। लेकिन जो नॉर्वेजियन जुबान में शायद फिल्म वो बेहतर हो, लेकिन मुझे जो अंग्रेजी जुबान का लगा, मुझे लगा यार ये कोई मैच नहीं है इससे जो कि नॉवल के अंदर है। तो बाहर है। बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरी पहली बार हुआ कि मनीर भाई ने मुझे बताया तो मैं आया हूँ साथ ही, मगर मैं कुछ ऐसा प्रिपेयर नहीं हूँ, रेडी नहीं हूँ कि क्या बयान करना है या क्या नहीं करना, ना कोई शेयर में, ना नावल में, ना किसी और चीज़ में। तो बहरहाल ये कि इस बहाने से शुरुआत करते हैं किसी न किसी बात से। तो आइंदा के लिए कोशिश करेंगे कि जिस तरह की महफिल है, जो बात कहने वाली है, तो उसके लिए थोड़ा सा आदमी तैयारी भी कर सकता है बात करने के लिए। तो मुझे ये अच्छा लगा कि चलो कम से कम हमारे इधर तो उर्दू घर भी है, मुझे पहले नहीं पता था। तो जैसा कि मेरा काम लोगों से है, मिलता हूँ कभी किसी कौम को, कभी जैसे हमारे इंडियन हैं या सिख हैं, तो मैंने ये देखा कि हमारे बच्चे इधर आके हम खुद ही या इतनी ढील देते हैं या बच्चों को हम फोर्स नहीं करते कि वो कम से कम उर्दू तो बोलें। वो हमारी उर्दू सुन के समझ लेते हैं, जवाब इंग्लिश में देते हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में मैंने देखा सिख जो है ना, उनके सब बच्चे पूरी पंजाबी बोलते हैं। बेशक दूसरी जनरेशन भी हो ना, उन्होंने पंजाबी अपनी पंजाबी के बगैर बात घरों में नहीं करते, पंजाबी ही करते हैं। तो हम इस बात में बहुत पीछे हैं। मियाँ बीवी उर्दू बोलते हैं और हमारे बच्चे जो है ना इंग्लिश में बात करते हैं। हम थोड़ा सा इस तरफ गौर करें तो ये भी हमारी समझ लें कि एक ज़ुबान है, कल्चर है, सकाफत है। तो मुझे इस लिहाज से आपका ये किया हुआ काम बहुत ही अच्छा लगा। तो बस यही मैं ख्याल अपना पेश कर सकता हूँ, ज़्यादा मेरे पास कुछ कहने की। आप अपने नंबर दे दीजिएगा, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, आखिर में फिर बात इंग्लिश में जवाब देते हैं। इस मुल्क में रहते हुए अगर बच्चे थोड़े से भी उर्दू समझ लेते हैं, बोल लेते तो काफी है। जनाब सदर और मौजूद सामीन, आज की नशस्त जो है वो धनक की नशस्त है, और तमाम पिछली नशस्त जहाँ वो अदबी मज़ामीन होते हैं और संजीदा होता है, थोड़ा तो उसे हट के है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती कि मैं फिल्मबंदी करूँ, कुछ लिख कर लेके आऊँ, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा मज़ा आता है। तो कहना यह है कि बिस्मिल्लाह करता हूँ कि अगर जैसा कि भाभी ने बताया कि हसनी साहब के वालिद को मालूम हो जाता कि उनके नाना के ताल्लुकात सुल्ताना डाकू से, तो शायद कभी वापस नहीं जाता। अच्छा है, नहीं पता, नहीं पता। गुड पॉइंट। हम बच जाते। आगे हमारे मौसूफ शेख इजाज साहब हैं। आपने फरमाया कि मैंने शायरी छोड़ दी है, अफसाने की तरफ आ गए हैं। तो माजरत के साथ तमाम लोगों से माजरत के साथ कि चूँकि ये महफिल तंज़िया है और थोड़ा सा मजाक से भरपूर है, तो मैं आगे चलता हूँ कि भाई मेरी खुद की जवानी जो वो शायरी थी, और अब जो है वो एक ज़िंदगी अफसाना बन गई है।
गए बूढ़े भी तो हो गए। जिंदगी अफसाना बन गई। एक छोटे से हादसे ने शेख एजाज साहब को पकौड़ा बनाना सिखा दिया। अल्लाह महफूज रखे हमारी भाभी को, समझ गए। एक दिन ये पानी पकाएंगे। अल्लाह महफूज रखे हमारे भाभी को कि उनको सेहत दे। बात इनकी गलती नहीं थी, भाभी की गलती नहीं थी कि वो कॉर्ड पकड़े हुए थे, गलती इनकी थी जो हमेशा अपनी बेगम को छोड़ करके मोबाइल पे थे। ये पूरी तवज्जो इनकी मोबाइल पे थी, और तब अभी भी देखिए बाहर चले गए थे मोबाइल पे। तो ये एक सबब बनी जो उनके हादसे बाद, जैसा मैंने कहा कि अल्लाह महफूज रखे उनको आइंदा किसी का हादसा, अगर कोई खुदा खासा बड़ा हादसा हो गया तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर पकौड़े के बाद स्पाइसी चाय भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारे एक बुजुर्ग हसन ने बताया कि मुराकबे की बात की, बहुत अच्छी बात की, हम तायद करते हैं, मुराकबा बहुत अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं कभी भी मुराकबे में गया हूँ तो मुझे वो अपना वो वक्त याद आया जब मेरी शादी हुई थी, मेरी वो निकाह का सीन नजर आया। और मैं जब मजीद गहराई में जाता हूँ तो मुझे बेगम की वो लंबी फीस नजर आती जो निकल कर डाली, वो लंबी फीस नजर आती है मुराकबे में हमें कि जो कल को हमें लानी है, वरना फिर मेरा दोबारा मुराकबे की नौबत नहीं आएगी। ये ख्याल करके फिर मैं एक बात ये बताऊं, नमाज आप पढ़ते हैं तो ख्यालात इधर उधर जाते हैं ना, ख्यालात को मत रोके नमाज में। शेख साहब अच्छा, इसी मुनासबत से मैं एक थोड़ा सा इससे पहले कि मैं खत्म करूं, हिंदुस्तान में एक जगह मुशायरा था, रतीफ किया गया, दिल बना दिया। सबसे पहले हैदर देहलवी ने अपने इस रदीफ को यूं इस्तेमाल किया, एक दिल पे खत्म कुदरते तख्लीक हो गई, सब कुछ बना दिया जो मेरा दिल बना दिया। इस शेर पर ऐसा शोर मचा के बस हो गई। लोगों ने सोचा कि इससे बेहतर कौन गिरा लगा सकेगा, लेकिन जिगर मुरादाबादी ने एक गिरा ऐसी लगाई कि सब के सब जहन से हैदर देहलवी का शेर ही गायब हो गया। उन्होंने कहा, बेताबियां समेत कर सारे जहां की, जब कुछ न बना दिया तो मेरा दिल बना दिया। जिगर का क्या हैदर देहलवी अपने वक्त के उस्ताद थे और क़यामुल हिंद कहलाते थे। जिगर के कलाम को सुनने वो भी जिगर के कलाम को सुनते ही वो सिकरते की कैफियत में आ गए। जिगर को गले से लगाया, इनके हाथ चूमे और वो सफ़ात जिन पर इनकी शाही दर्ज थी जिगर के पाँव पे डाल दिए। इससे कबल दिल्ली के लाल किला में एक और मुशायरा था, काफिया था दिल न बना, काफिया था दिल न बना। उस वक्त सभी उस्ताद शोरा मौजूद थे, इनमें सीमाब अकबराबादी और जिगर मुरादाबादी भी थे। सीमाब ने इस काफिये को यूं बांधा, खाके परवाना रगे गुल अर्क शबनम से, खाके परवाना रगे गुल अर्क शबनम से, उसने तरकीब तो सोची थी मगर दिल न बना। शेर ऐसा हुआ कि शोर मच गया, इससे बेहतर कोई काफिया बांधेगा। सबकी नजर जिगर पर जमी हुई थी, मामला दिल का और जिगर चौक जाए, मामला दिल का और जिगर सूख जाए। वो शेर पढ़ा के सीमाब का शेर लोगों के दिमाग से गायब हो गया। जिंदगानी को मेरे अक़दे मुश्किल न बना, वक्त रख दे मेरे सीने में मगर दिल न बना। मैं आज का धनक प्रोग्राम का ये यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, क्योंकि ये धनक प्रोग्राम है, तंज़ो मज़ाक का है और होना चाहिए। इमरान साहब तो सर पूछने बातें किसी नहीं हुई। एक तो मौका मिलता है कभी अकेले बैठने में।
अस्सलाम वालेकुम। मेरे मज़मून का उन्वान है मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। बशीर बदर साहब ने परवीन शाकिर को गालिब की बेटी कहा। ये तो खैर मुबालगा आमेज़ तारीफ है। परवीन बीबी और गालिब में शायद कोई मुमासलत नहीं है, इसके सिवा कि दोनों ने इस्तारे और इकामतें इस्तेमाल की हैं, और ये भी कि शायद दोनों को गैब से मज़ामीन ख्याल में आते रहे और लेकिन इस अमर में दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं कि गालिब का कलाम समझना आसान नहीं है और परवीन की बातें सीधी सादी और आम फहम होती हैं। परवीन ने अपनी इस खूबी का इतराफ़ भी किया है। हरूफ सादा की सूरत हमेशा लिखी गई, वो लड़की किस तरह तेरे लिए पहेली हुई। तो फिर ऐसा क्यों है कि परवीन का एक शेर जो कि उनकी पहचान है वो उनके पढ़ने वालों के लिए मौमा और पहेली बना। मैं बात कर रही हूँ परवीन की नुमाइंदा गजल के मतले की। बाद बाँ खुलने से पहले का इशारा देखना, बाद बाँ खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। क्या कर रही हो? ये शेर सुनते ही परवीन बीबी की किताबी सूरत, नर्म आवाज और दिलकश लहजा याद आ जाते हैं, और इसके साथ ही एक और किताबी चेहरा भी जहन के कैनवस पर उभरता है, और वो है ताहिरा सैयद का। उन्होंने इंतहाई पुख्तगी के साथ गाकर इस गजल को अमर कर दिया, और ये तो हो ही नहीं सकता कि इस गजल का ख्याल आया और इस गजल की पैरोडी की तरफ ध्यान न जाए। क्या लिखने वाले थे जो पैरोडी भी इस खूबी से करते थे कि असल कलाम से ज्यादा नकल मशहूर हो जाती थी। मैं कराची देखती हूँ तुम हजारा देखना, घूमना मकसद हमारा मुल्क सारा देखना, मैटनी शो में चलो फिर जद्द पुत्र देखने, मैं तो अपने पैसे दूंगी तुम उधारा देखना, इतनी महंगाई है तोहफे में मुझे एक जीन्स दो, क्या गरारा देखना और क्या शरारा देखना। खैर ये पैरोडी का जिक्र तो बरसबील तस्करा हो गया, लेकिन इस सारी तमहीद का मकसद ये है कि किसी ने परवीन के इस शेर के मानी पर गौर भी किया है। बाद बाँ खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। आखिर परवीन बीबी यहाँ कहना क्या चाह रही हैं? समंदर और किनारा देखने का क्या मतलब, कैसा इशारा? बज़ाहिर तो शेर बड़ा सादा सा है, लेकिन अगर इसकी तशरीह करने को कहा जाए तो बंदा एक लम्हे को सोच में पड़ जाता है कि नेक परवीन यहाँ क्या बात कर रही है। कहीं किसी ने पहले मिस्रे की तौज़ी करते हुए ये सोचा कि चूंकि इसमें समंदर, बादबान, किनारे, कश्तियों का जिक्र है तो पाक बहरिया के नौजवानों से मदद ली जाए। तो उन्होंने वाकई जाके नेवी के नौजवानों से पूछा कि शेर का क्या मतलब है, और नेवी के पढ़े लिखे कैप्टन्स ने अपना सारा समंदरी इल्म कागज पर बहा दिया। उनका कहना था कि बादबानी कश्ती का कोई हॉर्न या नकीब तो होता नहीं है, अलबत्ता बादबां खुलने से पहले हवाओं का रुख, समंदरी लहरों की चाल, मौसमी असरात, मद्दोजज़र के हालात जरूर देखे जाते हैं। इसलिए परवीन बीबी कह रही हैं कि बादबां खुलने से पहले ये तय करने के लिए कि बादबां खोलना भी है या नहीं, मैं समंदर की सूरत हाल देखूंगी और तुम साहिल के हालात देखना, ताकि मिलकर फैसला किया जा सके। उनका ख्याल है कि ये शेर टीम वर्क के बारे में है कि जिंदगी की कश्ती चलाने के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे। मुझे इस तौज़ी से इत्तेफाक नहीं है। मैं पाक बहरिया के सजीले जवानों से यही कहूंगी कि परवीन शाकिर ने कभी इल्मुल बहूर के माहिर होने का दावा नहीं किया, उन्हें सिर्फ शायरी वाली बहूर का इल्म था। हाँ, इतना जरूर था कि परवीन इस्तारे और अलामतों के इस्तेमाल में खूब मलका रखती थी। परवीन की गज़लिया कायनात में कई इस्तारे नुमाया हैं। उनका सबसे अहम इस्तारा खुशबू है। खुशबू उन्हें बहुत पसंद थी और उन्होंने अपने पहले मजमूआ कलाम का नाम भी खुशबू रखा। खुशबू का ये इस्तारा महबूब की चाहत भी है और निसाई वजूद का हुस्न और नज़ाकत भी। इसके अलावा जंगल, तितली, शबनम, फूल, बरसात, रोशनी, परिंदे, सांप, जुगनू, बारिश, हवा, बर्फ की अलामतों और इस्तारों के इस्तेमाल से भी परवीन ने अपनी शायरी में एक नया रंग और आहंग पैदा किया है। इसी तरह परवीन की इस गजल के मतले में बादबान खुलना भी एक इस्तारा है, और ये इस्तारा है जुदाई का। बादबान खुलना ऐलान है कि कश्ती रवाना होने वाली है। जिस तरह रेल की सीटी जुदाई का पैगाम लाती है, और परवीन ही ने कहा है, रेल की सीटी में कैसी हिजर की तमहीद थी, उसको रुखसत करके घर लौटे तो अंदाजा हुआ। या हवाई जहाज को इसने रवानगी देने के लिए भी कंट्रोल टावर से इशारा किया जाता है। इसी तरह बादबानी किश्ती के बादबान खुलना उसकी रवानगी का ऐलान है। पेचीदगी शायद इसलिए है क्योंकि वो कह रही हैं कि बादबां खुलने से पहले का इशारा देखना। मेरा ख्याल है इसके माने यही है कि बादबां खुलने के वक्त का इशारा देखना। शायद बादबां खुलने से पहले भी कोई इशारा किया जाता है कि अब बादबां खुल दो, लेकिन मुमकिन है ऐसा ना हो। शायरों को मिसरों का वजन भी तो पूरा करना होता है। इशारा तो रवानगी का ही है, बादबां खुलने से पहले का है या उसके दौरान का, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। शेर का लब्बे लबाब यही है कि इस लम्हे का ख्याल रखना जब रवानगी का इशारा दिया जाए, क्योंकि वो लम्हा अबदी जुदाई का आगाज होगा, और इस बात का इशारा होगा
کہ مسافر کو ضرور جانا ہے اور ساحل پہ کھڑی ہوئی لڑکی کو ٹھہرنا ہے. پہ کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کا جملہ یاد آتا ہے کہ یو مسٹ گو اینڈ آئی مسٹ اسٹے. اس لمحے تم مڑ کے کنارے کی طرف دیکھنا، کیونکہ میں اس لمحے سمندر کی طرف یعنی اس جاتی ہوئی کشتی کی طرف دیکھ رہی ہوں گی. شاید وہ آخری بار ہو جب ہماری نظریں ملیں، شاید وہ آخری نگاہ ہو، اس کے بعد ہم کبھی ایک دوسرے کی جانب نہ دیکھیں. سمندر اور کنارے بھی ستارے ہیں. پروین کا محبوب ضروری نہیں ہے کہ کسی بادبانی کشتی میں روانہ ہو رہا ہو. سمندر اور کنارے سے مراد ان دونوں کے اپنے اپنے مقام ہیں. دونوں اپنے اپنے مقام پر کھڑے ایک دوسرے کو دور ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دونوں کی منزل الگ ہے، دونوں کے اب راستے جدا ہیں. شاید کبھی وہ ایک ساتھ کھڑے ایک جانب دیکھ رہے تھے، لیکن اب وہ مخالف سمت کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کو دور جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. گو کہ غزل کے اشعار اکثر ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے، لیکن اسی غزل کا دوسرا شعر اس تصویر کو مکمل کرتا ہے. یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے، مگر جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا. اور پروین کی شاعری میں ہجر کے اس لمحہ آغاز کا ذکر اور مقامات پہ بھی ملتا ہے. تیرے جانے کا خیال آتا ہے گھر سے جس دم، در و دیوار کی حسرت سے تجھے دیکھتے ہیں. یا پھر انہوں نے کہا کہ سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا، ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال بھی، رخصت کی گھڑی کھڑی ہے سر پہ، دل کوئی دو نیم کر گیا ہے. اور یا پھر یہ شعر، دعا کا ٹوٹا ہوا حرف سرد آہ میں ہے، تیری جدائی کا منظر ابھی نگاہ میں ہے. تو یہ شعر جدائی کے منظر کی بہترین تصویر کشی کرتا ہے اور یہی اس کا مفہوم ہے. کیونکہ میں کسی کو پتہ نہیں اس بات کا، لیکن میں اپنی 17 سال کی عمر سے لکھ رہا ہوں. اور پہلی دفعہ جب میں نے لکھا تھا، میرے والد کا اسی ٹائم پہ انتقال ہوا تھا اور قبرستان جایا کرتا تھا، تو میں وہاں بیٹھ کے قبرستان کو خطاب کیا تھا. تو وہ میں نے لکھا ہوا ہے، بھی میں سامنے نہیں لا رہا ہوں، وہ کہیں رکھا ہوا ہے. کہاں رکھا ہوا ہے مجھے یاد نہیں، جس دن ملے گا میں لے کر آؤں گا. لیکن جب یہ پکوڑوں کی بات کر رہے تھے تو مجھے 1991 یاد آ گیا، جب میں نیو یارک میں اپنے دوست رئیس وارسی کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا. اور اتفاق یہ ہوا کہ وہاں رمضان شریف تھے اس ٹائم پہ، اور جس کسی نے بھی پکوڑے بنائے تھے تو بڑی مشکل سے وہ اترے تھے. ہاں، پتہ نہیں کیا معاملہ تھا. تو میں نے شکایت کری، میں نے کہا بھیا یہ پکوڑے تو میری سمجھ میں نہیں آ رہے، میری اماں تو بہت اچھے پکوڑے بناتی ہیں، تو آپ بناؤ. میں نے کہا میں نے کبھی بنائے نہیں، لیکن بناتے دیکھا ہے. تو رئیس وارسی نے جیب سے $20 نکالے، کہہ لیں گے یہ ڈالر تمہارے پاس، صبح جانا اور جو کچھ کرنا ہے کرنا. اور میں سوچوں کہ یہ اماں کیا کرتی تھی. تو میں نے جا کے ہر طرح کے پتے خرید لیے، اپنا کیا نام ہے، شلجم کے بھی پتے، سرسوں کے بھی پتے کون سے پتے میں نے خرید لیے، اور ان کو باقاعدہ پھر کاٹا. 2-4 لوگ وہاں 16 لوگ ٹھہرے ہوئے تھے 3 بیڈ روم کے اپارٹمنٹ میں. ہاں اس طریقے سے. اور میں نے جناب بیسن میں خوب لپیٹا اس کو، تھوڑا سا سوڈا ڈالا بقول ان کے، اور شام کو جب اس کو پکایا گیا، مجھے ہی پتہ نہیں تھا کیا پکے گا. میرے لیے مصیبت یہ ہو گئی کہ پورے رمضان میں مجھے پکوڑے پورے رمضان میں بنانے پڑ گئے مجھے. کہہ لیں بھائی اشفاق بھائی یہ تو بس آپ کا کام ہے. اور اتفاق سے اس وقت میرا تعلق ایم کیو ایم سے نہیں ہے، لیکن ایم کیو ایم کے سارے بھاگے ہوئے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے، جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، ان کا نام میں نہیں لوں گا، وہاں ٹھہرے. ہاں بھگایا گیا تھا، نواز شریف نے بھگایا تھا. بہانے وہ لوگ سدھر گئے آپ کے پکوڑے کھا کے. اصل میں انہیں پکوڑے پسند آئے جبھی آپ کی ذمہ داری لگائی نا. اگر پسند نہیں آتے تو پورے مہینے کے لیے کوئی درخواست نہیں کرتا. یہ ایک چیز میں نے لکھی بھی ہے، کاپی بھی کری ہے. یہ سمجھ لیں کہ فرق اور ظرف. ہاں، یہ بیوی سے شکایت ہو رہی ہے. فرق اور ظرف. تم اور میں کبھی بیوی اور شوہر تھے. کبھی تھے. سنو آگے سنیے. ہاں، پھر تم ماں بن گئی اور میں باپ بن کے رہ گیا. تم نے گھر کا نظام سنبھالا، میں نے ذریعہ معاش کا. پھر تم گھر سنبھالنے والی ماں بن گئی اور میں کمانے والا باپ بن کے رہ گیا. بچوں کو چوٹ لگی، تم نے گلے لگایا اور میں نے سمجھایا. تم محبت کرنے والی ماں بن گئی اور میں سمجھانے والا باپ ہی رہ گیا. بچوں نے غلطیاں کری، تم نے ان کی حمایت کر کے اور انڈرسٹینڈنگ ماں بن گئی اور میں نہ سمجھنے والا باپ ہی رہ گیا.
बाबा नाराज होंगे ये कहकर तुमने अपने बच्चों को बेस्ट फ्रेंड हो गई और मैं गुस्सा करने वाला बाप बन के रह गया। तुम सारा दिन बच्चों से राज और न्याज करते हुए अपना मुस्तकबिल महफूज बनाते हुए बच्चों के दिल में घर करते चली गई और मैं फकत घर का मुस्तकबिल बनाने के लिए अपना आज बर्बाद करता चला गया। तुम्हारे आंसू में माँ का प्यार आने लगा और मैं बच्चों की आंखों फकत में बेरहम बाप बन के रह गया। तुम चांद की चांदनी बनती चली गई और पता नहीं कब मैं सूरज की तरह आग उगलता हुआ सिर्फ एक बाप बन के रह गया। तुम चांद की चांदनी बनती चली गई और मैं सूरज की तरह आग उगलता हुआ बोझ उठाने वाला बाप बन के रह गया। ये एक इंतहाई तल्ख माशरती तस्वीर है और हर तरफ हर घर में इसका ये जुमला है, माँ की दुआ। हर ट्रक पे ये लिखा हुआ है कि माँ की दुआ। अरे बाप कहाँ गया? बहुत अच्छा। ये आपके बड़े बहुत अच्छा। जिंदगी से बड़े करीब बात किया। हर घर की कहानी, हर घर की हाँ, कहानी वही जिंदगी से बड़े करीब तर हर घर की तरीन बात की आपने। मैं सिर्फ दो तीन बड़े बातें करूंगा, बाद में आप खुद अखज़ कर लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा उसको लिखा था क्या 4 का कितना हमारे यहाँ जिक्र है? 4 नंबर 4। हाँ, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 किताबें क्या पढ़ ली, खुद को उस्ताद समझता है? और क्या है, 4 पैसे कमाओगे तो पता चलेगा। हर तरफ 4 का जिक्र हो रहा है। 4 पैसों में बिकती है आज की ईमानदारी। ये बात 4 लोग सुनेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आखिर हमारा भी 4 लोगों में इज्जत है। 4 दिन की बहू के ऐसे तेवर। और तुमसे क्या 4 कदम से आपने लाया है? ये हकीकत है जो मैंने नोट करी है, बहुत लंबी है वो, तो मैं छोड़ दें इसको। मेरे जहन में था तो मैंने लिख लिया था। कमाल की बात की। बहुत अच्छे। और एक बात मैं हमेशा बड़ी देर बाद बोले मगर अच्छा बोले आप। बोलता रहता हूँ, मैं हिम्मत नहीं करता हूँ। 4 की इजाजत का भी जिक्र करेंगे वो आप। मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैंने रोक दिया वहीं पर। लेकिन एक बात जो है ना, हम बच्चों के बारे में हम जब बात करते हैं ना, तो अगर हमारे बच्चे सिर्फ ऐसा सोच लें, क्योंकि हम जब कहते हैं कोई बात समझाते हैं तो वो एक लफ्ज कहते हैं, बाबा आपको क्या पता, उसी वक्त जो है ना हम एकदम से और बूढ़े जाते हैं, है ना, और बूढ़े जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे ये बोलते हैं जैसे आपकी मर्जी, तो हमारी बातें खुल जाएंगी। ये जमाने की तब्दीली के तो ऐसा अगर करें हमारे बच्चे, हालांकि बच्चे जब तरक्की कर रहे होते हैं वो ये समझते हैं कि वो हमसे बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उन्होंने हमारे पैरों पे चल के चलना सीखा है। लेकिन वो ये समझ रहे होते हैं कि वो जीत रहे हैं, लेकिन जीत तो हम रहे हैं। आप माशाल्लाह लिखते हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह लिखे आप। मैं तो जब कभी भी समझ में आता है उसी वक्त लिख कर छोड़ देता हूँ, फिर वो कागज ढूंढता रहता हूँ। वही आती है। मैं ख्याल में साबित सर की बात सुनिए। जी, बहुत ही अच्छी महफिल रही। बहुत मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत हुई और लिखी भी पढ़ी गई और अपनी शायरी भी पढ़ी गई। बहुत पुरलुत्फ रहा सब। मेरे ख्याल में टाइम काफ़ी हो गया तो मैं इसको शॉर्ट रखूँगा। एक मजमून में पढ़ रहा था, हो सकता है वो दिलचस्प लगे सब लोगों को, इसलिए कि वो नहारी के बारे में। क्या बात। वो टाइम भी कुछ ऐसा हो गया है और वो हमारे यहाँ पकौड़ों की भी बात हो गई और नहारी रह गई और स्पाइसी चाय की भी बात हो गई और पाए के बारे में भी कुछ पॉसिबिलिटीज आई थी। एक मजमून लिखा था, ये सनाउल्लाह एहसन साहब हैं उन्होंने, क्योंकि नहारी एक कॉमन मेरे ख्याल में हमारे यहाँ का बिरयानी के बाद नहारी एक ऐसा मजमून है जो बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट करता है। तो इसका जो उन्वान था वो ये था कि दिल्ली की असली भटियारे वाली नहारी। बचपन की बात है कि जब हम लियाकताबाद नंबर 8 में मुकीम अपने मामू के घर आते तो वो सुबह सवेरे एक छोटी सी बाल्टी नुमा डोलची लेकर जाते
اور بھورے خان کی گرما گرم نہاری اور گرما گرم تندوری روٹیاں لے کر آتے. ٹھیک. اس نہاری کی خوشبو اور ذائقہ کیا ہی لذیذ ہوتا تھا. آج کی مہنگی سے مہنگی نہاری میں وہ اصلی روایتی ذائقہ نہاری کا موجود ہی نہیں ہوتا. اس زمانے میں نہاری گھر پر بنانے کا کوئی تصور نہیں تھا. نہاری کا مطلب بھٹیارے کی نہاری بازار سے لاؤ اور کھاؤ. دوسری اہم بات یہ تھی کہ صرف کسی ایک ہوٹل یا ریسٹورینٹ پر موقوف نہیں بلکہ گلی کوچوں اور بازاروں میں قائم چھوٹے سے چھوٹے ریسٹورینٹ میں اصل ذائقے والی نہاری مل جاتی تھی. اب تو ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہاری کی دکان کھولے بیٹھا ہے. کہیں پیاز ٹماٹر والے گوشت کا ذائقہ تو کہیں ایسا لگتا ہے کہ قورمے میں آٹے کا آلن ملا دیا گیا ہو. کہیں نہاری میں اجوائن کی مہک سارے ذائقے کا ستیہ ناش مار دیتی ہے. بھلا نہاری میں اجوائن کون ڈالتا ہے؟ اور تو اور شان کے مسالے میں بھی اجوائن شامل ہوتی ہے جبکہ نہاری میں سونف کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اب اس میں کچھ اور انہوں نے وہ مسالوں کی بات کی ہے. اس کے بعد کچھ تاریخ کی بات کی انہوں نے کہ نہاری کی ابتدا کیسے ہوئی. تو اس کی ابتدا سے متعلق مختلف روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ نہاری دراصل ایک حکیمی نسخہ ہے. کسی زمانے میں دلی کا گرم موسم معتدل رکھنے کے لیے اس کے چاروں طرف ایک نہر کھودی گئی. لیکن اس نہر میں کوڑا کرکٹ سے آب و ہوا میں عفونت پھیل گئی. لوگوں میں نزلہ زکام اور سانس کی نالیوں کی سوزش اور بخار کی وبا پھیل گئی. ایسے میں حکیموں نے نہاری کا نسخہ ترتیب دیا کہ اگر یہ نہار منہ کھائی جائے تو اس وبا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. اور یوں نہاری نے عوام میں رواج پایا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر نہاری کو اس کے اصل نسخے کے مطابق تیار کیا جائے تو اس سے کورونا کو بھی شکست دی جا سکتی ہے. اب یہ میرا ذاتی خیال نہیں، جنہوں نے لکھا ان کے لیے. دوسری روایت یہ ہے کہ لکھنؤ کے دلدادہ سمجھتے ہیں کہ اس کا آغاز 18ویں صدی کے آخر میں مغل سلطنت کے زوال کے بعد نواب اودھ کے بورج خانوں سے ہوا. نوابین اور عمرائے سلطنت کو احساس تھا کہ اس آہستہ آہستہ پکے ہوئے گوشت اور اس کا سالن کھا لینے کے بعد ایسا خمار چڑھتا ہے کہ فجر اور ظہر کی نمازوں کے دوران ایک قیلولہ لازمی ہو جاتا ہے. لہذا وہ ایسا کرتے بھی تھے. گوشت میں موجود پروٹین کی زیادہ مقدار کی وجہ سے آہستہ آہستہ خون میں شکر بڑھتی جاتی تھی جس کی وجہ سے دن بھر بھوک کا احساس نہیں ہوتا. جب ان کو نہاری کی غذائیت اور دیر پر توانائی فراہم کرنے کی خصوصیت کا احساس ہوا تو انہوں نے اس مزدور طبقے کو جو مختلف تعمیراتی سائٹس پر کام کرتا تھا یہ شاندار کھانا ناشتے میں دینا شروع کر دیا تاکہ مزدور بغیر تھکے دن بھر اپنا کام مستعدی سے انجام دیں. جو ایک وقت نہاری کھا کر ایک کام میں جٹ جاتے، چاہے وہ ایک حویلی ہو، ایک محل، ایک سڑک یا ایک ریلوے اسٹیشن. یہ مزدور ہندوستان کی تعمیر میں مصروف تھے. اردو کے صاحب اسلوب ادیب اشرف سبوہی لکھتے ہیں کہ دلی میں بھی پہلے گنتی کے نہاری والے تھے. ایک چاندنی چوک میں، ایک لال کنویں پر، ایک حبش خان کے پھاٹک میں اور ایک شتلی قبر اور مٹیا محل کے درمیان. ان میں سے ہر ایک شہر کا ایک ایک کونا دبائے ہوئے تھا. نہاری کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ نہاری ایک سالن ہے جو دہلی والوں کی مخصوص ڈش ہے. صبح مشرق سے طلوع ہوتے ہوئے سورج کی کرن کا وقت نہار کہلاتا ہے. نہار جیسا کہ اکثر حکیم حضرات کسی دوا کا وقت نہار منہ بتاتے ہیں، یعنی صبح اٹھتے ہی جو سب سے پہلی چیز کھائی جائے وہ نہار منہ کہلاتی ہے. نہاری 18ویں صدی کے اواخر میں پرانی دہلی میں جامع مسجد اور دریا گنج کے علاقے میں پکائی جاتی تھی. مغلوں کے دربار اور مسلمانوں کا من پسند ناشتہ تھا. یہ رات بھر پکائی جاتی تھی. دہلی والے جامع مسجد فجر کی نماز پڑھنے جاتے تو برتن ہوٹل کے چبوترے پر دیگ کے پاس رکھ جاتے، لائن کا خیال رکھتے. نماز کے بعد دیگیں کھولی جاتی اور گرم نہاری اور نان لے کر گھر آتے. گھنٹے بھر میں دیگ ختم ہو جاتی. معروف کالم نگار محترمہ رئیس فاطمہ ایک مضمون میں لکھتی ہیں کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر یا دلی کے کسی کوچے میں قورمے کی دیگ کھلتی تھی
اور بریانی کی دیگ سے ڈھکن اٹھایا جاتا تھا تو اس کی مہک میرٹھ اور ہاپوڑ تک پہنچتی. تھوڑا سا لمبا ہے لیکن میں اب اس کو تمام کرتا ہوں. کسی اور محفل میں کسی اور وقت اس کا باقی حصہ بھی سنائیں گے. تو یہ ہے لذیذ لنچ کے وقت